بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنی پہلی بیوی کو فقط اس وجہ سے طلاق دے دی تھی کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ لڑکی تھی، اور آج میرے بیٹے نے فقط اس لیے میرے سر پر اینٹ مار دی کہ میں نے گرمی سے تنگ آ کر سب سے پہلے نمبر پر پنکھے کے سامنے چارپائی ڈال لی تھی۔ میرا نام مدبر خواجہ ہے۔ میں ضلع سرگودا کی تحصیل بیرا کے نوائی گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج کل لاہور کے ایک مینٹل اسپتال میں مقیم ہوں اور انتہائی عبرت ناک اور اذیت ناک زندگی جی رہا ہوں۔ شاید یہ میرے ظلم کی وجہ سے میرا حال ہوا ہے۔ میری نسبت میرے بچپن میں ہی میری خالہ زاد سیر عقیل سے طے کر دی گئی۔ سیر کی قسمت میں شاید جب تک جینا تھا آزمائشیں لکھی ہوئی تھیں، لہٰذا جب وہ 9 سال کی تھی تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کی موت کے بعد سیر کے ددیال والوں نے اس کی ماں کو جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر سب کچھ اپنے نام لگوا لیا، اور پھر 9 یا 10 سالہ سیر کو ماں کے ساتھ گھر سے نکال دیا۔ سیر کی ماں اسے لے کر اپنے میکے جا بیٹھی، مگر جو بھائیوں کی شادیاں ہوتی گئیں وہ اپنی بہن کی کفالت سے انکار کرتے گئے، یہاں تک کہ ایک بار تنگ آ کر جب سیر کی ماں نے اپنے بھائیوں سے جائیداد میں حصہ مانگا تو اس کے بھائی نے اسے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا، اور وہ ایک بار پھر بے سہارا ہو کر سڑک پر آ گئی۔ سیر کی ماں نے گاؤں میں کسی کا خالی گھر مانگ کر اس میں رہائش رکھی، اور غربت کا یہ عالم تھا کہ بل نہ دے سکنے کی وجہ سے اس نے گیس اور بجلی کی سہولت ہوتے ہوئے بھی استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے مصائب میں میری ماں نے اپنی بہن کو تنہا نہیں چھوڑا اور والد صاحب سے چوری چھپے اپنی بہن کی مدد کرتی رہیں۔ میری ماں نے مجھ سے سیر کے متعلق پوچھا تو میں نے اس کی مالی حالت دیکھتے ہوئے انکار کر دیا، کیونکہ مجھے ملازمت کرنے والی لڑکی چاہیے تھی تاکہ میں مالی طور پر مزید مستحکم ہو سکوں، جبکہ سیر نے تو اپنی باپ کی موت کے بعد کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے تو اپنی ماں کے ساتھ مل کر لوگوں کے ٹوائلٹ تک دھوئے تھے، میں بھلا کیسے اس سے شادی کر سکتا تھا؟ خیر میری ماں نے مجھے منت سماجت کر کے سیر سے نکاح کرنے پر راضی کر لیا۔ میں نے من پسند جہیز لینے کی شرط پر حامی بھر لی۔ میری ماں نے ضمانت دی کہ جہیز میری پسند کا ہوگا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ ڈائمنڈ کا جہیز لے کر سیر رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی، اور اس جہیز کے لیے اٹھائے گئے قرض کے بدلے میں اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتے کرتے مر گئی، مگر قرض ادا نہ ہوا۔ بعد ازاں کچھ لوگوں نے اس کی ماں کی موت پر اس کو قرض معاف کر دیا، اور باقی لوگوں کو اس نے میری اجازت سے گھر کا جہیز بیچ کر رقم ادا کر دی۔ شادی کے 2 سال بعد سیر امید سے ہوئی۔ جس دن مجھے سیر کی امید سے ہونے کی خبر ملی اسی دن میری ماں بھی چل بسی۔ میں نے صبر کا گھونٹ پیا، مگر میرے رشتہ داروں نے کہنا شروع کر دیا کہ سیر منحوس لڑکی ہے، جہاں جاتی ہے اگلا بندہ مشکلات میں گر جاتا ہے۔ پہلے اس کے باپ کی موت، پھر اپنے ننیال کے در سے ٹھکرائے جانا، پھر اس کی ماں کا مقروض ہو کر مر جانا، اور میرے پاس آتے ہی امید سے ہوئی تو میری ماں چل بسی۔ شو میں قسمت جب 5 ماہ بعد ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ سیر کے پیٹ میں موجود بچہ لڑکی ہے۔ یہ جان کر میں ڈر گیا کہ وہ لڑکی بھی سیر کی طرح منحوس نہ ہو، اس کے ہوش سنبھالتے ہی میں نہ مر جاؤں۔ میں نے لوگوں کی باتوں کو بھی دل پر لیا، اور ساتھ ہی جب مجھے پتہ چلا کہ آنے والا مہمان بیٹی ہے تو میں نے سوچا اس کی پرورش، تعلیم اور صحت، شادی، ان سب پر اخراجات کر کے مجھے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ سو میں نے سیر سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی سیر کی طرف سے مجھے کوئی موقع نہ ملا جس کو بنیاد بنا کر میں اسے طلاق دے پاتا، تو مجبوراً میں نے اس پر بد چلن ہونے کا الزام لگا دیا۔ اس کی کوکھ میں موجود بچی کو اپنا خون ماننے سے انکار کر دیا، اور اسی بات کو وجہ بنا کر اسے طلاق دے دی۔ سیر کے پاس کوئی سہارا نہ تھا، کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے کردار کی قسم دی، مگر میں نے کہا اب طلاق ہو چکی ہے، اب ان قسموں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے مجھے مفتیوں اور عالموں سے فتویٰ لینے کا کہا۔ اس نے کہا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد طلاق ہوگی، غرض کہ اس کی طرف سے ہزاروں دلیلیں دی گئیں، مگر میں نے تمام دلیلوں کو رد کیا اور اسے گھر سے نکال کر باہر کیا۔ مجھے یاد ہے سردیوں کی یک بستہ رات کو 10 بجے اسے میں نے گھر سے نکال دیا تھا، اور پھر چاہ کر بھی میں اسے ڈھونڈ نہیں پایا۔ خیر سیر کو طلاق دینے کے بعد میں نے عالیہ نامی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس سے شادی کے بعد میرے نصیب جاگنے لگے، میرا کاروبار بھی چمک اٹھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے 3 بیٹوں سے نوازا، یہاں تک کہ میرا یقین پختہ ہو گیا کہ سیر واقعی منحوس لڑکی تھی۔ وہ جس گھر میں بھی جاتی تھی وہ گھر آزمائشوں کی زد میں آ جاتا تھا۔ میرے بیٹے جوان ہوئے
اور میری شدید خواہش کے باوجود بھی کوئی بیٹا میٹرک سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس کے بعد میں نے بیٹوں کو اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کر لیا، مگر انہوں نے بجائے میرا بازو بن کر کاروبار آگے بڑھانے کے الٹا پہلے والی کمائی سے بھی چوری چھپے رقم چرانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میرا کاروبار خسارے میں جانے لگا اور میرے بیٹے جو میری ہی کمائی اور دولت سے رقم چراتے تھے وہ جواری اور نشئی بن گئے۔ میرے بڑے دونوں بیٹے باہر کھیتوں میں تنہا بیٹھ کر نشے کے ٹیکے لگاتے ہوئے غلاظت کے ڈھیر پر گر کر مرے۔ چھوٹے بیٹے کو جیسے تیسے کر کے میں نے بری صحبت سے نکال لیا، اس کا علاج کروا کر اسے نارمل زندگی میں واپس لایا، اس کی شادی کی اور بچی کھچی رقم سے اس کو ایک چھوٹی سی دکان بنا کر دی۔ میرا بیٹا اس دکان سے رزق کما کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے میکے والوں کا بھی پیٹ بھرتا ہے، اپنے دوستوں عزیزوں کی دعوتیں بھی کرتا، مگر جب مجھے 3 وقت کی روٹی دینے کی باری آتی تو میری ذات اسے بوئی لگنے لگتی ہے۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے کہتا ہے، پتہ نہیں یہ بڈھا کب مرے گا اور گھر کا خرچ کم ہوگا، جبکہ میری بہو مجھے ایسے روٹی ڈالتی ہے جیسے گلی کے بیرونی دروازے کی دہلیز پر آئے کتے کے آگے روٹی ڈالی جاتی ہو۔ عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اگر کپڑوں پر کہیں غلاظت وغیرہ لگ جائے تو میری بہو میرے کپڑے دھونے سے انکار کر دیتی ہے۔ اب تو اکثر اوقات میں اپنے کپڑے خود دھوتا ہوں۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے سیر کو منحوس کہتے تھے، آج وہی لوگ مجھے ظالم کہتے ہوئے اپنے بچوں کو عبرت دلانے کی خاطر میری کہانی سناتے ہیں۔ چند دن پہلے کی بات ہے، گرمی شدید تھی، میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے اپنی چارپائی فرشی پنکھے کے آگے ڈالی اور سو گیا۔ جب رات کو میرا بیٹا دکان بند کر کے گھر کو لوٹا تو میری بہو نے اسے کہا کہ بڈھا بچوں سے ضد لگا کر پہلی چارپائی پر سو گیا اور جان بوجھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی ہے تاکہ میرے بچوں اور مجھ تک ہوا نہ پہنچ سکے۔ میرے بیٹے نے اپنی بیوی کی بات سنتے ہی بنا تحقیق کے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا میرے سر پر اینٹ دے ماری۔ سر میں اینٹ کی ضرب اتنی زور سے لگی کہ میرا دماغ تک ہل کر رہ گیا۔ میری چیخو پکار سن کر گاؤں کے کچھ رحم دل لوگوں نے مجھے اٹھا کر اسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹرز نے میری پٹی کر دی۔ میری جان تو بچ گئی، البتہ مجھے دماغی وصلہ بن گیا۔ کچھ ٹائم کے لیے میں ہوش حواس سے بگڑنا ہو جاتا ہوں، تب میں خود کو یا قریبی لوگوں کو نقصان پہنچانے لگتا ہوں، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے لاہور کے اس مینٹل اسپتال میں منتقل کر دیا ہے۔ اب میرا یہ مستقل ٹھکانہ ہے، یہاں مجھے کچھ اس انداز سے باندھ کر رکھا جاتا ہے کہ میں چاہ کر بھی خود کو یا کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں جب ہوش حواس میں ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ شاید اگر سیر اور اس کے پیڑ میں موجود میری بچی میری زندگی میں ہوتی تو میں آج اس مقام پر نہ ہوتا، مگر میں لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ان کا کوئی سراغ نہیں لگا پایا۔ میں یہاں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ ابھی پتہ نہیں میدان حشر میں اور قبر میں میرا کیا حال ہوگا، مگر میں قارئین کرام سے کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی انسان کسی کے لیے منحوس نہیں ہوتا، سب لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دی جا سکتی سوائے اس پرہیزگاری کے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ویڈیو واچ کرنے کے لیے شکریہ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔